سورۃ النساء، یعنی یہ سورت جو ہے وہ ہم عورتوں کے نام سے ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم میں مطلب کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے نام سے ایک سورت اتاری، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اہمیت دی، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی۔ اور دوسرا، اللہ نے عورتوں کو، عورتوں کی علاوہ الرجال نام سے کوئی سورت نہیں اتاری، یعنی سورہ نساء صرف اتاری گئی، اور یہ مدنی سورت ہے۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ سورۃ النساء اس وقت نازل ہوئی جب رخصتی کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ چکی تھی۔ ان کی رخصتی ہجرت سے 8 ماہ کے بعد ہوئی تھی، اور یہ پوری سورت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کو سورۃ العدل اور رحمہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کمزوروں کے حقوق کی پاسداری کی بات کی گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورۃ النساء کے بارے میں، مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، میں نے قرآن چھوٹی عمر میں پڑھ لیا تھا۔ اب دیکھیے یہاں پہلے کے مطلب یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ پہلے جو صحابہ ہوتے تھے، ان کو اتنا زیادہ عبور ہوتا تھا تفسیر کے اوپر، قرآن کے اوپر، کہ وہ ان لوگوں کو آفر کر رہے تھے کہ سورۃ النساء کے بارے میں جو چاہے پوچھ لو، حالانکہ اس میں بہت سارے مسائل بھی ہیں اور تھوڑی آیتیں اس کی مشکل بھی ہیں، لیکن ان کو اتنا زیادہ عبور تھا اور وہ چھوٹی عمر سے قرآن پڑھ رہے تھے کہ وہ لوگوں کو آفر کر رہے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے بھی اس میں کیا لیسن ہے کہ ہم بھی اس کو خود پڑھیں سمجھیں، اور جو عورتیں ہیں ان کو بھی ہم یہ پڑھ کر سنائیں، اسپیشلی عورتوں کے لیے یہ صورت نازل ہوئی۔ ویسے تو ظاہر ہے عورت مرد سب کے لیے نازل ہوا قرآن، لیکن اس صورت میں اسپیشلی عورتوں اور یتیموں کے حقوق کی بات کی گئی ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اپنے حقوق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے کیا حقوق رکھے ہیں قرآن کریم میں، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، ان کو ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے، لیکن اس صورت میں اس صورت کے اترنے کے بعد پھر عورتوں کے حقوق جو ہے وہ سب کے سامنے واضح ہوئے۔ تو اس صورت میں بہت سارے قانونی اور فقہی احکامات ہیں اور معاشرتی زندگی کے احکامات بھی ہیں۔ پہلی آیت اس کی شروع کرتے ہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، وہ جو خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور اس نے پیدا کی اسی سے بیوی اس کی، وبث منہما، اور اس نے پھیلا دیے ان دونوں سے، رجالا کثیرا ونساء، بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں، اور واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، وہ جو، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی، اس کے واسطے سے، والارحام، اور رشتوں کو کاٹنے سے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور بے شک اللہ ہے تم پر نگران۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا ایہا الناس، یعنی یہاں پر لوگوں کو کیا دعوت دی جا رہی ہے کہ ڈرو، تقوی اختیار کرو اپنے رب سے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ سورہ بقرہ جب ہم نے پڑھی تھی، اس میں بھی ہدایت کی شرط کیا تھی کہ ہدایت صرف ان لوگوں کو ملے گی جو کہ تقوی اختیار کریں گے، یعنی ہدی للمتقین، ہدایت صرف تقوی والوں کے لیے ہے۔ اور کئی بار ہم نے اس سورہ بقرہ میں بھی تقوی کا حکم پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کرنے کا حکم دیا، پرہیزگاری اور اللہ سے ڈر کا حکم دیا۔ اس کے بعد ہم نے سورہ آل عمران پڑھی، اس میں بھی بارہا تقوی کا ذکر آیا، اور اس کا اختتام جو سورت کا ہوا تھا وہ بھی تقوی پر تھا۔ جو آخری اس کی آیت ابھی میں آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی آ رہی ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یعنی ڈرو اللہ سے، تقوی کا آخر میں بھی ذکر ہوا، اور اس کے شروع میں یا ایھا الناس اتقوا، کہ اے لوگو ڈرو اللہ سے۔ اور نساء کا آغاز بھی تقوی پہ ہوا، اور بھی اس میں کئی دفعہ تقوی کا بھی ذکر آئے گا۔ الناس میں تمام لوگ شامل ہیں، یعنی جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں وہ سارے کے سارے الناس میں شامل ہیں۔ تو یہ آیت جو پہلی ابھی ہم نے پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یہ آیت جو ہے وہ خطبہ نکاح کا بھی حصہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات دیا کہ کہیں پر بھی، تو اس آیت کو پڑھا تو اس کی اہمیت کے پیش نظر فرمایا کہ اس کی عظمت کا اپنے دل میں احساس پیدا کرو، یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، وہ جس نے خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں۔ اور یہاں پر رب کی بات ہوئی نا، تو رب میں نے آپ کو بہت دفعہ اس کی ڈیفینیشن بتائی، میں بار بار ریپیٹ اس لیے کرتی ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ رب کی کیا ڈیفینیشن بتائی تھی؟ رب کا مطلب ہوتا ہے خالق، مالک اور مدبر۔ تو یہاں پر رب کی بات ہوئی، اسی لیے فوراً ہی اس کی جو اللہ تعالیٰ کی جو پہلی صفت یہاں بیان کی کہ وہ ہمارا خالق ہے، تو خلقکم، یہی ورڈ یہاں پر یوز ہوا کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں، من نفس واحد، ایک جان سے۔ اور یہاں پر نفس سے کیا مراد ہے؟ سول یا روح،
تو نفس سے مراد صرف روح بھی ہوتی ہے سم ٹائم، اور سم ٹائم روح اور بدن یعنی باڈی اور سول دونوں مراد ہوتے ہیں نفس سے. اور یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ نفس سے مراد آدم علیہ السلام بھی ہیں، یعنی آئندہ نسل انسانی جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہی چلائی گئی. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہ اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا اس سے مراد ابو البشر ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی بی حوا کو پیدا کیا گیا. تو کیا فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس نے پیدا کی اسی سے اس کی بیوی. یعنی یہاں پر کون مراد ہے؟ یہاں پہ بی حوا مراد ہے، یعنی ان کا جو جوڑا تھا جس میں ان کو سکون ملے، کیونکہ وہ اکیلے تھے، تنہا تھے، اور اکیلا شخص جو ہوتا ہے وہ تنہائی محسوس کرتا ہے. تو ان کے سکون کے لیے ان کے جوڑے یعنی بی حوا کو پیدا کیا گیا. حدیث میں آتا ہے اس کے بارے میں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور وہ جنت میں تھے. ایک مرتبہ جنت میں سوئے ہوئے تھے کہ جب بیدار ہوئے تو حضرت حوا ان کے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی. جب ان کو دیکھا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے. تو یہ جو انسان کا ورڈ ہے نا وہ بھی اسی سے نکلا ہے. انس کا مطلب ہوتا ہے مانوس ہونا، تو اس کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے. انس سے پھر انسان نکلا ہے. اور ایک اور حدیث میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ ان کی پسلی سے بی حوا کو پیدا کیا گیا. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، اس میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے صحیح مسلم میں کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہوتا ہے. اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ بیٹھے گا، اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اسی کجی کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. مطلب کیا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس کا مالک ہوتا ہے. جیسے مرد ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور طرح کی کوالٹیز پیدا کی، اور جو عورتیں ان کے اندر مختلف طرح کی خصوصیات ہیں. کوئی عورت مرد جیسی خصوصیات نہیں رکھ سکتی، اور نہ ہی کوئی آدمی جو ہے وہ عورتوں جیسی خصوصیات رکھ سکتا ہے. تو ٹیڑھی پسلی سے کیا مراد ہے؟ کوئی اس میں عورت کی خامی نہیں بیان کی گئی، بلکہ یہ بتایا گیا کہ جیسی وہ ہے اسی طرح سے اس کے ساتھ سلوک کرو، اور اسی طرح سے اس کو استعمال کرو. اس کو چینج کرنے کی یا بدلنے کی کوشش نہ کرو. عورت کو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے پیدا کیا. اور ایک اور چیز یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے، ایک اور پہلے تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے ہیں. وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور اس نے پھیلا دیے ان دونوں سے، رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں. یعنی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پسلی سے بی حوا کو پیدا کیا گیا، اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی کو آگے بڑھایا، اور بہت سارے مرد اور عورت دنیا میں پیدا کیے. تو یہاں پر ایک چیز ہمیں کیا واضح ہو رہی ہے کہ نسل انسانی کی ابتدا کسی جانور سے نہیں ہوئی. جیسے بعض تھیوریز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جی بندر تھا پہلے انسان، اور بندر سے انسان بن گیا. لیکن یہاں پہ ہمیں قرآن اس بات کا سختی سے انکار کرتا ہے. قرآن کیا بتاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو انسان ہی بنایا، اور پھر ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر اس کے مزید جوڑے بنائے اور اس سے مرد اور عورت پیدا کیے. ایک یہ بات یہاں پتہ چل رہی ہے اس آیت سے کہ نسل انسانی کی ابتدا جانور سے نہیں ہوئی بلکہ آدم علیہ السلام کو انسان بنایا. اور دوسری بات یہاں پہ کیا پتہ چل رہی ہے کہ فطری جو شادی ہے وہ مرد اور عورت کے بیچ میں ہے. باقی جو سارے یہ جو ہومو سیکسولیٹیز ہیں اور یہ جس طرح کی چیزیں آج کل جو گند پھیلا ہوا ہے وہ سارا بالکل غیر فطری ہے. فطری چیز کیا ہے کہ عورت اور مرد جو ہیں وہی ایک دوسرے میں سکون حاصل کر سکتے ہیں، اور شادی صرف انہی لوگوں کی ہو سکتی ہے. باقی سارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہیں، سب غیر فطری عمل ہیں. پھر دوسری ایک اور چیز یہاں سے کیا پتہ چل رہی ہے کہ ساری نسل انسانی ایک کنبہ ہے، یعنی ایک فیملی کی طرح ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے پیچھے کی طرف جائیں، اپنے آباء و اجداد کی طرف جائیں، تو اینڈ پہ جا کے وہ سلسلہ کس سے ملے گا؟ آدم علیہ السلام اور بی حوا سے. یعنی ہمارے اصل ماں باپ جو ہیں وہی ہیں آدم علیہ السلام اور بی حوا. تو دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے انہی کے ذریعے پیدا ہوئے. وہ ان سب کے ماں باپ جو ہیں وہ آدم علیہ السلام اور بی حوا ہیں. تو یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ساری نسل انسانی ایک کنبہ ہے. اور جیسے ہم لوگ ہیں، ہماری فیملی ہے، ہمارے پیرنٹس تھے، ان کی فیملی تھی، اسی طرح سے جتنی بھی فیملیز دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں وہ سارے یونٹ ہیں. لیکن وہ سارے مل کے پھر ایک کنبے کی طرف ہی ان کی نشاندہی ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ سب کے ایک ہیں. کسی گورے کو کالے پر اور کسی عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل نہیں ہے. لیکن کس کو فوقیت حاصل ہے؟ جس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے دل یا کسی کی شکل یا کسی کے مال نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تقویٰ دیکھتا ہے کہ کون کتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، کون کتنا زیادہ پرہیزگار ہے. تو اس بنا پر، تقویٰ کی بنا پر ہم انسانوں کو فوقیت دے سکتے ہیں، لیکن کسی کالے کو گورے پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ اے لوگوں جو ڈرو اپنے رب سے
وہ جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، اور اس نے پیدا کیا اسی سے بیوی اس کی، یعنی بی بی حوا مراد ہے، اور اس نے پھیلا دیے دونوں ان دونوں سے مرد اور بہت سی عورتیں، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ سے تقوی کی بات ہوئی، یعنی ایک ہی آیت میں دو دفعہ تقوی کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے شروع میں بات ہوئی یا ایھا الناس اتقوا، اور اب پھر دوبارہ بات ہو رہی ہے واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اللہ سے وہ جو تساءلون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام بھی اس کے واسطے، والارحام اور رشتوں کو کاٹنے سے۔ اب یہاں پر کیا مطلب ہے اس کا؟ والارحام یعنی رحم کے رشتے، یعنی رحم سے مطلب جو رحم مادر ہے یا ووم ہے ماں کا، تو اسی کے بنیاد پر سارے رشتے قائم ہوتے ہیں، اور اسی سے پھر رحم کے رشتے بھی بنتے ہیں، یعنی محرم اور غیر محرم دونوں رشتے یہاں پر مراد ہیں۔ اور رشتوں ناتوں کا توڑنا جو ہے وہ سخت گناہ کبیرہ ہے، اس کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ اور احادیث میں ہر صورت میں ان رشتوں کو قائم رکھنے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یعنی رشتوں کو کاٹیں گے تو اسے قطع رحمی کہتے ہیں، اور اگر رشتوں کو جوڑیں گے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ صلہ رحمی۔ اور صلہ رحمی کی جو ہے وہ قرآن اور احادیث میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ڈرو اللہ سے، جو تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو ساتھ اس کے، یعنی اس کے نام کا واسطہ دے کر حقوق مانگتے ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے واسطے ہمیں ہمارے حق دے دو، اس طرح ہم کہتے ہیں نا، تو اللہ کا واسطہ دے کر ہم اپنے حقوق مانگتے ہیں۔ اور رشتہ داریوں کے بارے میں بھی، یعنی رشتہ داریاں جو ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے قائم کی جاتی ہیں، تو اسی لیے فرمایا کہ رشتوں کو نہ توڑو۔ اور پھر مزید فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے تم پر نگران، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کے اوپر نگران ہے۔ اور رقیب جو ہے وہ رقبہ سے نکلا ہے، رقبہ کا مطلب ہوتا ہے گردن، یعنی رقیب کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے ایسا رقیب وہ شخص ہے جو وہ رقیب وہ ذات ہے جس کی سب کی گردن پر نظر ہو، یعنی پوری طرح سے وہ واچ کر رہا ہو، ہمارے ایک ایک لمحے سے، ایک ایک عمل سے وہ واقف ہو، تو اس کو رقیب کہا جائے گا۔ تو فرمایا کہ بے شک اللہ ہے تم پر رقیب یا نگران۔ تو اسلام جو ہے وہ انسانوں کی اصلاح کے لیے خاندان کی اصلاح پر زور دیتا ہے، یعنی اسلام میں کیا مقصد ہے اسلام کا؟ کہ اگر انسانوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کہ اگر خاندان کی اصلاح ہوگی، کیونکہ یہ چھوٹے یونٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا مل کر ایک بڑا یونٹ بناتے ہیں، تو اسلام میں خاندانی نظام بہت زیادہ اہم ہے۔ اور اس کے لیے میاں بیوی کے تعلقات پہ بھی بہت زور دیا گیا، یعنی ان کے تعلقات کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ اور ابلیس جو ہے اس کی یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ میاں بیوی کا رشتہ خراب کر دے، کیونکہ پھر اس سے کیا ہوتا ہے، ایک پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو وہ ہر وقت اس طاق میں لگا رہتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے تو اس کو وہ ابلیس شاباشی دیتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں وہ حدیث آپ کو شاید بتا بھی چکی ہوں، آپ کو پتہ بھی ہوگی۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ رشتے ناتوں کی اصلاح پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا گیا اس آیت میں کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون، اور ڈرو اللہ سے وہ جو تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے واسطے، اور رشتوں کو کاٹنے سے، یعنی اس سے بھی بچو، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے، اور وہ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور پھر اسی کے حساب سے تمہیں وہ ملے گا، اجر ملے گا۔ اور اس کے بارے میں ایک اور بھی حدیث آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ، یہ جو لکھا ہے نا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، نگران ہے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث جبریل آتی ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، یعنی ہم جو عبادت کرتے ہیں نا تو وہ اسی طرح جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، تو اگر ہم ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ہم عبادت کریں، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو دیکھ ہی رہا ہے، تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رقیب ہے، نگران ہے، وہ ہمارے ایک ایک عمل سے واقف ہے۔ تو جن باتوں کا اللہ نے ہم کو حکم دیا وہی ہم کو کرنے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام کریں گے تو پھر ہم اللہ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نگران ہے۔ مزید فرمایا جا رہا ہے اگلی آیت میں وَآتُوا الْيَتَامَى، اور دو یتیموں کو، اموالہم مال ان کے، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تم تبدیل کرو ناپاک کو پاک کے ساتھ۔ اب یہاں پر یتیموں کے بارے میں کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں، یعنی پہلے عورتوں کی بات ہوئی اور اس کے بعد اب یتیموں کی بات ہو رہی ہے کہ یتیموں کو ان کے مال دو، یعنی پہلے تو انسان کیسے جوڑے بنے اور کس طرح سے مرد اور عورت کو پیدا کیا اس کی ساری تفصیل بتائی گئی، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاک اور حلال چیز کے بدلے میں ناپاک اور حرام چیز نہ لو۔ اب اس کی بھی تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتی ہوں، اس کی کیا ڈیٹیل ہے؟ اچھا، ایک حدیث آپ یہ رہ گئی تھی، میں آپ کو ایک اور بتا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ احادیث جو ہے رشتہ دار یا تعلق کے بارے میں، پھر میں اگلی آیت آپ کو بتاتی ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا جو شخص چاہتا ہے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے، یعنی رشتوں کو جوڑنا چاہیے، اور جو رحم کے رشتے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں تو وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں تو وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے حوصلے سے پیش آتا ہوں تو وہ میرے ساتھ جاہلوں کا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو جو تم کہہ رہے ہو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور تم جب تک اس حال پر قائم رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک مددگار رہے گا۔ تو یہ رشتوں کے بارے میں حدیث تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس میں شرک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا کوئی گناہ، بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں کہ اللہ اسے دنیا میں بھی فوراً فوراً سزا دے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی عذاب بطور ذخیرہ رکھے۔ یعنی یہ جو بغاوت اور قطع رحمی ہے نا، یہ اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے سزا تیار رکھی ہوئی ہے۔ اور دو یتیموں کو ان کے مال، اور نہ تم بدل کر لو خبیث کے بدلے پاک کو، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ان کا جو یتیموں کا حقوق ہے ان کو واضح کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر کمزوروں کے حقوق کا ذکر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عورتیں بھی کمزور طبقہ سمجھی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، اور یتیم بھی، تو ان کا ذکر ہے۔ عورتوں کے بعد یتیموں کا ذکر ہے۔ یتیم ہوتا کیا ہے؟ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے اس حال میں کہ وہ خود ابھی چھوٹا ہو، لیکن بالغ ہونے پر یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ تو عرب معاشرے میں کیا ہوتا تھا کہ یتیموں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے۔ یتیم کی سرپرستی نیکی کے بڑے کاموں میں شمار کی جاتی تھی، یعنی لوگ جو ہے وہ یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ان کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، ان کے ساتھ بہت زیادہ سختیاں کرتے تھے، ان کے ساتھ کام کاج گھروں میں رکھ کر ان سے کام لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے اس کے بارے میں، یتیموں کی کفالت کے بارے میں، کہ میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور درمیانی انگلی کو قریب کر کے دکھایا، یعنی ایسے کر کے ہلکا سا ساتھ ساتھ رکھا قریب قریب، کہ یہ جو ہے جو یتیم ہوگا اور جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ تو یہاں پہ ہمیں اس میں کیا لیسن مل رہا ہے کہ جب یتیم جو ہیں وہ بالغ ہو جائیں تو پورا مال ان کو دے دو، اس میں خیانت نہ کرو، ان کے مال سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یعنی جیسے فرض کریں کوئی یتیم آپ کے زیر کفالت آ جاتا ہے، جیسے فرض کسی کے ہوتا ہے نا بھائی کا بیٹا ہے یا بچے ہیں، تو بھائی فوت ہو گیا تو چچا جو ہے وہ ان کا کفیل بن جائے گا بچوں کا، تو جو بھی بچوں کے پاس باپ چھوڑ کے مرا ہے وہ بھی اس کے حصے میں آ جائے گا، کیونکہ بچے اگر بالغ نہیں ہوئے تو وہ پھر کیا کرے گا، پہلے ان کو بالغ ہونے کا انتظار کرے گا چچا جو ہے، جو کہ ان بچوں کی کفالت کر رہا ہے۔ تو پھر جیسے ہی وہ بالغ ہوں گے تو ہوش مند ہوں گے وہ بچے، تو پھر ان کو وہ مال واپس لوٹانا ہوگا اس کو، جو بھی ان کے وراثت میں ان کا باپ ان کے لیے چھوڑ کر گیا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ دو یتیموں کو ان کے مال، یعنی اس میں خیانت نہ کرو۔ لیکن اگر فرض کریں کوئی شخص جو ہے وہ بہت زیادہ سونا چھوڑ کے چلا گیا تھا اپنے بچوں کے لیے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو سونا ہے اس کی زکوٰۃ اگر واجب ہے تو وہ اسی مال سے ادا کی جائے گی۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، تو زکوٰۃ اگر فرض ہے تو وہ اسی مال سے ادا کی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور مال کھانے کا وہ حقدار نہیں ہوگا جو بھی اس کی ان یتیموں کی کفالت کر رہا ہے۔ اور دوسرا، ناپاک کو پاک کے عوض نہ بدلو۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یتیم کے گارجین چچا وغیرہ ہیں تو ان کے پاس اپنا بھی مال ہے فرض کریں، اور ان بچوں کا بھی مال ہے، تو اب کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مال جو ہے وہ ان کے مال کے ساتھ مل جائے، کیونکہ وراثت میں بہت بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا، جیسے جانور ہوتے ہیں وہ بھی وراثت میں ہوتے ہیں، یا پھر سکے ہوتے ہیں تو وہ کھوٹے سکے اگر اس کے پاس ہیں اور یتیم بچوں کے سکے بالکل صحیح ہیں تو وہ ان کے ساتھ اس کو چینج کر دے، یا یتیم بچوں کے لیے کوئی زمین ہے جو ان کا باپ چھوڑ کے فوت ہوا ہے، تو جو شخص ان کا گارجین ہے اس کے پاس کوئی خراب زمین ہے تو وہ کیا کرے گا کہ خراب زمین ان بچوں کو دے دے گا، اور پھر ان کی جو اچھی زمین تھی وہ ہتھیا لے گا۔ تو ایسی چیزیں کرنے سے روکا جا رہا ہے کہ گھٹیا مال ان کو دے کر ان کا اچھا مال نہ لے لو، اپنے مال میں نہ ملا لو۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا گیا کہ ولا تتبدل الخبیث بالطیب، اور نہ تم تبدیل کرو ناپاک کو پاک کے ساتھ۔ ولا تاکلوا اموالہم، اور نہ تم کھاؤ مال ان کے، کن کے؟ یتیموں کے۔
الا اموالکم، طرف اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، یعنی اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر ان کا مال نہ کھا جاؤ، انہو کان ہوبن کبیرا، اور یقیناً وہ یہ بات جو ہے وہ کیا ہے، گناہ بہت بڑا۔ اور یہاں پہ ہوپ کا ورڈ یوز ہوا، یہ نیا ورڈ ہے آپ لوگوں کے لیے، میں آپ کو اس کا میننگ بتاتی ہوں۔ ہوپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہوپ کا مطلب ہوتا ہے ایسا گناہ جس کا تعلق فیملی لائف سے ہو، یعنی آئلی زندگی، آئلہ جو ہے وہ فیملی کو کہتے ہیں عربک میں نا، تو ایسے گناہ جن کا تعلق آئلی زندگی سے ہو ان کو ہوپ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کرو گے، ان کے مال آپس میں ملا کر کھا لو گے، تو وہ کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی جیسے مال کو اگر فرض کریں کوئی شخص مال چھوڑ کے مرتا ہے اور اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، تو مال کو الگ نہیں کر سکتے، جیسے کوئی جانور ہے، مویشی ہیں، تو ظاہر دودھ دوہیں گے جو بھی جانوروں کا، تو وہ بھی ظاہر آپس میں وہ ایک دوسرے سے ملا لیں گے نا، جو گارجین ہے وہ بھی اور جو یتیم ہے ان کا مال بھی آپس میں مل جائے گا۔ تو مال کو الگ الگ مینج کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ملانا منع نہیں ہے، لیکن کیا چیز منع ہے کہ بہترین چیز اپنی طرف رکھ لو اور خراب چیز ان کو دے دو۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ نہ تم کھاؤ مال ان کے اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، یعنی یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو، اور خبیث سے گھٹیا چیزیں اور طیب سے عمدہ چیزیں یہاں پر مراد ہیں، جیسا میں نے بتایا، یعنی ایسا نہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں لے لو اور صرف گنتی پوری کرنے کے لیے گھٹیا چیزیں، خراب چیزیں ان کے بدلے میں رکھ دو۔ ان گھٹیا چیزوں کو ناپاک اور عمدہ چیزوں کو طیب چیزوں سے تعبیر کر کے اشارہ کیا گیا ہے کہ اسی طرح سے جو بدلایا گیا مال ہوگا، جو اصل میں تو طیب اور پاک اور حلال ہے، لیکن تمہاری اس بد دیانتی کی وجہ سے اس میں خباثت داخل کر دی گئی، تو وہ اب طیب نہیں رہا، تو تمہارے حق میں وہ ناپاک اور حرام ہو گیا۔ اس طرح سے بد دیانتی سے ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانا بھی ممنوع ہے، ورنہ اگر مقصد صرف خیر خواہی ہو تو ان کے مال کو اپنے مال میں ملانا جائز ہے، لیکن اگر آپ اس طرح سے جیسے کہ خراب چیز ان کو دے دیں، اچھی چیز خود رکھ لیں، تو پھر ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اگر ایسا کرو گے کیا ہوگا، انہو کان ہوبن کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی ایسا کرنا اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں پر یتیموں کی طرف سے ان کے گارڈینز کو بتا دیا گیا کہ کس طرح سے بہیو کرنا ہے اور کس طرح سے یتیموں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، جو یتیموں کے حقوق کا خیال رکھے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بالکل قریب داخل ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث کی روح سے بتایا۔ مزید آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر خوف ہو تمہیں، اللہ تقسطوا، کہ نہ تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامیٰ، یتیم لڑکیوں میں، فن کی ہو، تو نکاح کر لو، ما طاب لکم، جو پسند آئے تمہیں، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا و ثلاثا و رباع، دو دو یا تین تین یا چار چار۔ اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اگر تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے، اور یہاں اسپیشلی یتیم لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے جن کی کفالت کے لیے جو بھی ان کے گارڈینز ہیں وہ موجود ہیں، اگر تم ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے تو پھر فرمایا پس نکاح کر لو، جو پسند آئے تمہیں ان سے نکاح کر لو، دو سے، تین سے یا چار سے۔ اور پھر اگر تم کو ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے، یعنی آگے جو فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ڈرو، اللہ تعدلوا، کہ تم نہیں عدل کرو گے، فواحدتن، تو ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو، کہ نہ تم ناانصافی کرو گے۔ اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر بات ہو رہی ہے اس تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال یتیم لڑکی کسی والی کے زیر پرورش ہوتی تو وہ کیا کرتا، اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا، لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح پورا حق مہر نہ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کرنے سے ان کو روکا کہ اگر تم گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح ہی مت کرو، تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی ایک کی بجائے تم دو سے، تین سے، حتیٰ کہ چار عورتیں تک تم نکاح کر سکتے ہو، بشرط یہ کہ ان کے درمیان انصاف کے تقاضے پورے کر سکو، ورنہ پھر اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے، ان کو افورڈ نہیں کر سکتے چار عورتوں کو، تو پھر کیا کرو، ایک ہی سے نکاح کرو یا پھر لونڈی پر گزارا کرو۔ تو اس سے کیا، اس آیت کی روح سے ہمیں ایک اور چیز کیا پتہ چل رہی ہے کہ ایک مسلمان مرد اگر وہ ضرورت مند ہے تو چار عورتوں سے بیک وقت نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زائد شادیاں کی تھیں وہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھا، ورنہ اور کسی امتی کے لیے وہ چیز حلال نہیں تھی۔
اب اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بھی بتا دیتی ہوں، جو میں نے ابھی آپ کو حدیث بتائی اس کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کر کے بتاتی ہوں کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ عہد رسالت میں ایک شخص جس کی ولایت میں ایک لڑکی تھی یتیم، اور اس لڑکی کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی بھی شریک تھی، یعنی وہ جو شخص تھا نا جو اس کا گارجین تھا، فار ایگزامپل اگر چچا ہے تو چچا کو بھی وراثت ملتی ہے نا، جیسے اگر فرض کریں ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس کی 3 بیٹیاں ہیں تو تینوں بیٹیوں کو ملے گا، اور پھر اس کا اگر کوئی بیٹا نہیں ہے تو پھر کچھ حصہ اس کو اس کے جو اس کا بھائی ہوگا اس کو اور بھتیجے کو، تو ان کا بھی وراثت میں حصہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو باغ وہ چھوڑ کے فوت ہوا تھا وہ شخص جس کی کفالت یہ چچا یا چچا کا جو بیٹا تھا وہ کر رہا تھا، تو اس نے کیا کیا، اس باغ میں سے اس کا بھی حصہ تھا جو گارجین تھا، اور اس بچی کا بھی حصہ تھا جس میں یہ لڑکی بھی شریک تھی، تو اس نے کیا کیا تھا، اس نے اس یتیم بچی سے نکاح کر لیا، کس لالچ میں آ کے کہ وہ باغ جو ہے وہ بھی میرے نام ہو جائے گا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس میں سے اس کو حصہ دیتا یا اس کے لیے مہر نکالتا، اس نے کیا کیا، اس یتیم بچی سے نکاح کر لیا، اس کے کزن نے، چچا نے نہیں، چچا کے بیٹے نے، اور مہر دینے کی بجائے باغ کا حصہ بھی خود ہی رکھ لیا۔ تو یہ ایسا کرنا ظلم ہے، ایسے نکاح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، یہ ظلم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ یا پھر یہ بھی کرتے ہیں لوگ کہ کوئی رشتہ دار یتیم بچی سے صرف اس لیے شادی کرتا ہے کہ اس کو کم مہر دینا پڑے، کہ چلو یہ تو ہماری جو ہے وہ گھر کی بچی ہے تو ہم اس کو کم مہر دیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص یتیم لڑکی کی پرورش کرتا تھا، اس نے صرف اس غرض سے اس سے نکاح کیا کہ وہ ایک کھجور کے درخت کی مالک تھی، ورنہ اس کے دل میں لڑکی کے لیے کوئی محبت نہیں تھی، یعنی اس لڑکی کو نہ وہ پسند کرتا تھا نہ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی محبت تھی، صرف ایک باغ کے لالچ میں اس نے کیا کیا تھا، اس یتیم لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ حضرت عائشہ کے بھانجے عروہ بن زبیر نے اس آیت کا مطلب پوچھا، یعنی یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی تو ان کے بھانجے نے ان سے ان کا مطلب پوچھا اس آیت کا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک یتیم لڑکی اپنے ولی کے پرورش میں ہو اور ترکے کی روح سے اس کی جائیداد میں حصے دار ہو، اور ولی کو اس کا مال اور جمال تو پسند آ جائے مگر وہ اسے اتنا مہر دینے پر آمادہ نہ ہو جتنا دوسرے لوگ اس کو دیتے، یعنی اگر اس لڑکی کی کہیں اور شادی ہوتی تو اس کو زیادہ مہر ملتا، لیکن یہ جو تھا اس کا گارڈ جو اس کا ولی تھا وہ اس کو اتنا مہر نہیں دے رہا، اگر وہ اتنا مہر دینے پر آمادہ نہ ہو جتنا اسے دوسرے لوگ دے رہے ہیں تو وہ اس سے نکاح نہ کرے، ہاں اگر اتنا ہی دے دے جتنا کہ دوسرے لوگ دے رہے ہیں تو پھر وہ ان سے نکاح کر سکتا ہے، ورنہ وہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لے، اور 4 تک کی اجازت دی گئی، یعنی ان یتیم بچیوں سے پھر نکاح نہ کرو، کیونکہ اس طرح کرنے سے تم صرف پیسے کے لالچ میں اور وراثت ہتھیانے کے لیے تم ان سے نکاح کر رہے ہو، لیکن اصل میں کیا ہے تمہارا مقصد کہ ان کے ساتھ رشتہ نبھانا نہیں ہے، نہ تمہیں ان سے محبت ہے نہ تم ان کو پسند کرتے ہو، بس صرف مال کی محبت میں تم ان سے رشتہ کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تم ایسی لڑکیوں سے نکاح نہ کرو، ان کا نکاح کہیں اور ہونے دو جو ان کو مناسب مہر ادا کرنے والے ہوں لوگ، اور پھر تم کیا کرو کہیں اور شادی کر لو، اور اسی طرح سے پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 4 شادیوں کی اجازت دی گئی مرد کو۔ تو اس میں یہاں پر ایک اور چیز ہمیں کیا پتا چل رہی ہے کہ دو لوگوں کا جو نکاح ہے اس میں پسندیدگی بھی شامل ہونی چاہیے، یہاں پر جو لکھا ہوا ہے نا کہ فن کی ہوں ما طاب لکم، صرف یہ نہیں لکھا کہ فن کی ہوں لکم، یہ نہیں لکھا، فن کی ہوں ما طاب لکم، ما طاب لکم میں طاب جو ہے وہ طیب سے نکلا ہے، تو یا با اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی جو دل کو بھا جائے، یعنی جو پسند آئے، تو 2 لوگوں کے نکاح میں پسندیدگی کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے، اسی لیے جبرن نکاح نہیں کرنا چاہیے، یعنی لڑکیوں کا بھی آپ نکاح کریں گے تو لڑکیوں کو بھی حق ملنا چاہیے کہ ان سے پہلے ان کی رضا پوچھی جائے، ان کی مرضی پوچھی جائے، اسی طرح اگر لڑکا ہے تو اس کو بھی لڑکی دکھا دینی چاہیے، یعنی نہ لڑکی پہ جبر کیا جائے اور نہ ہی لڑکے پہ جبر کیا جائے، بلکہ آپس میں ان کی ایک دفعہ ملاقات کروا دیں، وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آگے انہوں نے زندگی گزارنی ہے تو وہ زندگی گزارنا ان کے لیے آسان ہو جائے گی، تو زبردستی کی شادی میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نباہ نہیں ہو پاتا، پھر بعد میں مشکل حالات پیدا ہو جاتے ہیں، بچوں کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے، اور پھر وہ اتنی لمبی زندگی ساتھ گزارنی ہوتی ہے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی لیے جبرن جو ہے وہ شادی سے منع کیا گیا، ہمیشہ جو ہے وہ پسندیدگی ضروری ہے، اور جیسے میں نے آپ کو آگے بتایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے، یعنی اگر 4 تم نے شادیاں کر لی ہیں لیکن تم ان کو انصاف نہیں دے رہے ہو، تو پھر کیا کرو، پھر ایک ہی کافی ہے، پھر تم آگے جانے کی کوشش نہ کرو، اور اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ عدل نہ رکھ سکے تو قیامت کے دن وہ آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو اسی لیے شادی جب کرو جب تم ان کو انصاف بھی دے سکو، عدل بھی کر سکو ان کے درمیان، ورنہ پھر ایک ہی کافی ہے،
یا پھر جو جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی لونڈیاں. اور لونڈیوں کا اب آج کل کے دور میں تو یہ چیز نہیں ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جنگوں میں جو عورتیں آتی تھیں جو قیدی بنتی تھیں تو ان کو لونڈیوں کی شکل میں جو صاحب جو بھی حکمران ہوتے تھے وہ پھر سپاہیوں میں یا فوجیوں میں ان کو تقسیم کر دیتے تھے تاکہ وہ برائی میں نہ پڑیں، خراب کام نہ کریں. تو ان کی پھر اجازت تھی. تو ان کے لیے کوئی تعداد کی قید نہیں تھی. اور جو ہے وہ ان کا حق بھی اتنا نہیں تھا جتنا کہ آزاد عورتوں کا تھا. تو اسی وجہ سے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ پھر تم ایک ہی بیوی کرو یا پھر جو لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو. ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ زیادہ قریب ہے کہ نہ تم نا انصافی کرو گے. یعنی یہ اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نا انصافی نہیں کرو گے اور اس سے رک جاؤ گے اور ایک طرف جھکنے سے بچ جاؤ گے. یعنی ایک عورت سے ہی شادی کرنا کافی ہو سکتا ہے کیونکہ زیادہ بیویاں رکھنے سے کیا ہوگا کہ انصاف کا اہتمام مشکل ہو جائے گا اور پھر ظاہر ہے آپ کا دل جو ہے وہ کسی کو زیادہ پسند کرنے والا ہوگا تو کسی کی طرف زیادہ آپ کا قلبی میلان ہو جائے گا اور ضروریات زندگی کی فراہمی میں بھی زیادہ توجہ اس کی طرف ہو جائے گی. تو پھر کیا ہوگا کہ دوسری بیویوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں وہ شخص ناکام ہو جائے گا اور اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا. سورہ نساء میں بھی آتا ہے، آگے ہم پڑھیں گے ابھی آیت، اگلی بار آگے آیت آئے گی 129. اس کا ترجمہ ہے کہ تم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو گے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو اگرچہ کہ تم اس کا اہتمام کرو، اسی لیے اتنا تو کرو کہ ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ، دوسری بیویوں کو بیچ میں لٹکا چھوڑ دو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا اور بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کرنا نہایت ہی نامناسب اور خطرناک ہے انجام کے اعتبار سے، کیونکہ پھر اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگی اگر وہ انصاف نہیں کرے گا. تو یہاں پہ یہ بھی عورتوں کے حقوق کی بات ہوئی کہ عورتوں کے ساتھ نا انصافی نہ کرو جیسا کہ وہ لوگ یتیم عورتوں کے ساتھ کرتے تھے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، اور دو عورتوں کو مہر ان کے نہلا، خوش دلی سے. اب یہاں پہ نہلا کا ورڈ یوز ہوا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خوشی کے ساتھ عورتوں کو ان کے مہر دو. یعنی یہاں پر النساء سے مراد ان کی بیویاں ہیں. ٹھیک ہے، عورتوں یہاں پہ دیکھیں نا وآت النساء، تو عورتوں سے مراد یہاں پر ان کی بیویاں ہیں، ان کی ازواج ہیں کہ جن کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا مہر خوشی سے دو. اور مہر جو ہوتا ہے نا یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وآت النساء، دو عورتوں کو. تو بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا عورتوں کا جو ولی ہوتے ہیں یا والد ہوتے ہیں ان کو وہ مہر دے دیا جاتا ہے. تو ایسا کرنا بالکل غلط ہے. مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے اور عورت ہی کے ہاتھ میں دیا جائے گا، ولی کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا. اور یہاں پر جو صدقات ہننا کا ترجمہ مہر لکھا ہوا ہے نا، تو صدقہ کا مطلب ہوتا ہے سچائی. تو مہر جو ہوتا ہے وہ صدق یعنی سچائی اور وفا کی علامت ہوتا ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ یہاں مہر کیا گیا. تو جو خوشی سے تحفہ دیا جائے یعنی نہلا کا ترجمہ فریضہ بھی کیا ہے حضرت عائشہ نے، یعنی یہ فرض سمجھ کے دیا جائے. ٹھیک ہے، اس کو کوئی اپنا بوجھ نہیں سمجھا جائے بلکہ مہر کو فرض کے درجے پر سمجھا جائے اور خوش دلی سے ادا کیا جائے. فَإِن تِبْنَا، پھر اگر وہ خوشی سے دیں. اب یہاں پر پھر وہی ورڈ یوز ہوا نا تابا جو پیچھے ہوا تھا، تو اس میں بھی یہی روٹ ورڈ ہے کہ اگر وہ خوشی سے دے دیں. کون؟ وہ عورت یا اس کی بیوی. لکم تمہیں، ان شیء منہ، کوئی بھی چیز اس میں سے، نفسن خود ہی، یعنی خود ہی اگر کوئی عورت خوشی سے کچھ دینا چاہے تو تم کیا کرو؟ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو کھاؤ اس کو خوش مزہ اور خوشگوار سمجھ کر. یعنی زبردستی اس کے اوپر ظلم کر کے اس سے مہر نہ ہتھیاؤ، بلکہ اگر وہ خوشی سے تم کو کچھ اس میں سے ادا کر دیتی ہے تو پھر تم اس کو لے کے رکھ سکتے ہو، خوشی سے کھا سکتے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کا مال ہتھیا لے. اور ہنیا کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے. ہنیا کا ورڈ یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھانے کا مزیدار اور خوشنما خوشگوار ہونا. اور آپ دیکھیں مال کا زیادہ حصہ ہمارا کھانے کے اوپر ہی خرچ ہوتا ہے. اور مریا کا مطلب ہوتا ہے غیر مضر ہونا، یعنی نقصان نہ کرنا، زود ہضم ہونا. تو اگر عورت خوشی سے اپنا مہر معاف کر دیتی ہے یا اس میں سے کچھ حصہ دے دیتی ہے تو پھر وہ آدمی رکھ سکتا ہے لیکن زبردستی اس سے ہتھیا نہیں سکتا. تو اگر خوشی سے دے تو اس کو پھر کہا جا رہا ہے کہ قبول کر لو. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ کھانے سے مراد کیا ہے کہ کھاؤ. تم لکھا ہوا ہے نا یہاں پر کہ لکم ان شیء منہم نفسن فکلوہ، کھاؤ. تو کھانے کا مطلب ہے کنزیوم کر لو، یعنی اس کو. تو مہر جو ہے، مہر کتنا دیا جائے اس کے بارے میں آتا ہے کہ مہر جو ہے ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق دے. یعنی اسلام نے کوئی اس کو فکس نہیں کیا مہر کو، جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اس کو دے اور بڑھ کر ہی دے عورت کو، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کو ساری زندگی کے لیے لے کر آ رہا ہے تو یہ ایک طرح سے وہ اپنی بیوی کو گفٹ دے رہا ہے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ 12 اوقیہ چاندی اور نش. پوچھا
بی بی عائشہ نے پوچھا کہ جانتے ہو نش کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا نش سے مراد نصف ہے، یعنی کیا مطلب ہوا کہ کتنا وہ مہر دیتے تھے؟ 12.5 اوقیہ چاندی، اور یہ کتنی رقم ہوتی تھی؟ 500 درہم کے برابر ہوتی تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے کے دوران لوگوں سے فرمایا، لوگوں دیکھو، عورتوں کے حق مہر بڑھ چڑھ کر نہ باندھا کرو، کیونکہ اگر مہر بڑھانا دنیا میں کوئی عزت کی بات ہوتی یا اللہ کے ہاں تقوی کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کے حقدار ہوتے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی یا بیٹی کا مہر 12.5 اوقیہ چاندی سے زیادہ باندھا ہو۔ پھر ایک عورت مجمع سے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اللہ نے اس کی پابندی نہیں لگائی کہ کتنا دینا چاہیے مہر، خواہ کسی نے یہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ خواہ کسی نے اپنی بیوی کو ڈھیر قنطار مال دیا ہو لیکن اس سے واپس نہ لے۔ تو یہ مطلب ہر ایک کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے، جو جتنا دے سکتا ہے وہ خوشی سے دے۔ اور درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں، میں نے کہا نا 500 درہم کے برابر وہ مہر بنتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج اور بیٹیوں کو دیا، بیٹیوں کے لیے مقرر کیا۔ تو درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے اور دینار سونے کا ہوتا ہے۔ تو 4.5 ماشا چاندی جو ہوتی ہے نا، وہ اس کا وزن ہوتا تھا، یعنی ایک درہم کا۔ تو اس کو آپ 500 سے اگر ملٹی پلائی کریں تو 187.5 سم تھنگ آ رہا ہے تولہ چاندی۔ تو اب آج کل جو چاندی کا ریٹ ہے نا اس سے آپ ملٹی پلائی کر کے پھر دے سکتے ہیں، یعنی اگر آپ سنت کے مطابق دینا چاہتی ہیں، ورنہ اس کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی زیادہ بھی دے سکتا ہے اپنی حیثیت سے اور کوئی کم بھی دے سکتا ہے۔ تو اس کا میں جلدی سے آپ کو خلاصہ بتا دیتی ہوں اس آیت کا، کہ خلاصہ کیا ہے کہ مہر دینا فرض ہے۔ دوسرا، عورت کو مہر ملے گا، ٹھیک ہے، اس کے ولی کو نہیں ملے گا۔ تیسرا، خوشی سے دینا چاہیے۔ چوتھا، عورت مہر معاف بھی کر سکتی ہے۔ اور پانچواں، خوشی سے قبول کرے گا مرد، اور گفٹ لینے کے بعد اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور ساتواں، کہ مسنون حد تک مہر دے۔ ایک صحابی کی شادی جب ہوئی تھی تو ان کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں تھا مہر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم چند آیتیں اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، تو یہ ان کا مہر ہو گیا تھا۔ اور زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور مہر جو ہے وہ فوراً بھی دے سکتے ہیں اور تھوڑا رک کے بھی دے سکتے ہیں، لیکن فوراً دینا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اگر فرض کریں کوئی شخص مہر دیے بغیر فوت ہو جائے گا تو پھر جو اس کی جو ترکہ جب اس کا تقسیم ہوگا نا، تو پھر اس میں بیوی کا مہر ایک ایز اے قرض نکالا جائے گا،